السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی چوتھی قسط میں بات کریں گے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، پہلی وحی کے نزول کے بعد۔ دن کا آغاز ایک عظیم ترین واقعہ سے ہوتا ہے جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ دنیا میں اللہ کا آخری پیغام نازل۔ عزیز دوستو، یہ وہ دن تھا جب رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی۔ آج ہم تفصیل سے سمجھیں گے کہ یہ واقعہ کب اور کیسے پیش آیا، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیفیت طاری ہوئی اور یہ وحی انسانیت کے لیے کیا پیغام لے کر آئی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں خاص سنجیدگی اور غور و فکر کا عنصر بڑھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دنیاوی معاملات سے کنارہ کشی اختیار کر کے غور و فکر میں مشغول ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے معاشرتی، اخلاقی اور مذہبی حالات بے حد پریشان کرتے تھے، کیونکہ وہاں ظلم، ناانصافی اور شرک عام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کو اپنی تنہائی اور عبادت کے لیے منتخب کر لیا، جہاں آپ اللہ کی یاد میں مصروف رہتے۔ اس تنہائی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وجود، کائنات کے نظام اور انسانی زندگی کے مقصد پر غور فرماتے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کے شرف سے نوازا اور وحی کا آغاز یہاں سے ہوا۔ ایک دن رمضان المبارک کی ایک مبارک رات لیلۃ القدر، جب نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں مصروف عبادت تھے تو اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اقرأ، پڑھیے۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے سینے سے لگایا اور دوبارہ کہا، پڑھیے۔ نبی اکرم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری بار زور دے کر فرمایا، عزیز دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ پہلی وحی تھی۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بزرگوں، جب پہلی وحی مکمل ہوئی تو نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شدید کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل لرز رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً غار حرا سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فوراً آپ کو تسلی دی، چادر اڑائی اور تسلی کے الفاظ کہے، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے راستے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اقرأ کا مطلب صرف پڑھنا نہیں تھا، بلکہ یہ علم اور معرفت کی دعوت تھی۔ یہ وحی ہمیں اللہ کی معرفت، علم کی اہمیت اور انسان کی تخلیق کے بارے میں بتاتی ہے۔ اسلام کی پہلی وحی کا بنیادی پیغام علم،
تحقیق اور غور و فکر پر زور دیتا ہے۔ اس وحی کے بعد نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان کے منصب پر فائز کر دیا گیا اور رسالت کا آغاز ہوا۔ پہلی وحی کے بعد نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز نہیں کیا بلکہ مزید وحی کے انتظار میں رہے۔ کچھ عرصے تک وحی کا نزول ہو گیا جسے فطرت الوحی یعنی وحی کا وقفہ کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتظار اور بے چینی کے عالم میں رہتے کہ اللہ کی طرف سے اگلا پیغام کب آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کی آیات نازل کی۔ سورہ مدثر کی آیت کی نازل ہونے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت، سچائی اور انصاف کی طرف بلانا شروع کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں غار حرا میں عبادت اور غور و فکر کے بارے میں ذکر کیا۔ پہلی وحی نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے بعد گھبرانے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی آپ کو تسلی دینے کے بارے میں ذکر کیا۔ اس وحی نے انسانیت کو علم، تحقیق اور سچائی کا راستہ دکھایا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ لمحہ تھا جب اسلام کا آغاز ہوا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کیسے شروع کی اور ابتدائی مسلمان کون تھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم اور ہدایت دے۔ آمین۔